بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے قلم کو پکڑنا سکھایا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ لکھنے میں جو ہے سانس کا اور قلم کو پکڑنے کا اور بیٹھنے کے انداز کا تعلق ہے۔ آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ صرف ان 7 پوائنٹس کو ازبر کر لیتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں تو تقریباً 60 to 70% جو ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ان پوائنٹ کا خیال رکھیں گے، تب آپ کو الفاظ جس طرح سے بھی لکھنے آتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن صرف آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں، مد نظر رکھ لیں تو آپ جو ہے نا آپ کی 60 to 70% جو ہے ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی، آپ اچھا لکھنے والے بن جائیں گے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مناسب فاصلہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے دائرے والے جو الفاظ ہیں ان کو کس طرح سے لکھنا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد دائرے کے بغیر والے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، ان کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اس کے بعد اشکال یا سائز جو ہے کسی چیز کا جو ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، تو اس کو آپ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ساتھ میں آپ جب لکھ رہے ہیں تو اس کی جو آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں تو اس کی رفتار کتنی ہو یا آپ سپیڈ کتنی سپیڈ میں آپ لکھیں۔ اور ہینڈ رائٹنگ کے سٹائل بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے کس سٹائل کو اپنانا ہے۔ ایک سٹائل کو اپنانا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کون سے سٹائل ٹھیک ہے اردو کے لحاظ سے، تو ایک کو ہی آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہے سوچ کا، اس کے بارے میں کہ آپ نے جب لکھنا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہم جو ہیں آج ڈسکس کریں گے تھوڑا تھوڑا، تاکہ جب ان پوائنٹ پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم جو ہے آپ ایک اچھا لکھنے والے بن جائیں گے۔ چاہے اس کے 1 by 1 ورڈز کو ابھی نہ بھی سیکھیں، صرف ان 7 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں تو آپ جو ہے ایک اچھا لکھنے والے بن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم ان اصول کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا اصول تھا الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔ یہ میں نے اس کو لکھا ہوا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے قوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ پہلی لائن میں جو ہے میں نے ہر جو ہے ورڈ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑا ہوا ہے، اور نیچے لائن لکھی ہوئی ہے وہاں پہ میں نے جو ہے فاصلہ نہیں چھوڑا ہوا، اگرچہ دونوں ہی میں نے خوبصورت طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے اس طرح سے لکھنے سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لفظوں کو ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لفظوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا رکھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ہر لفظ کے بعد اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ آپ اس میں مزید کوئی لفظ نہ لکھ سکیں۔ اگر کوئی یہاں پہ لفظ لکھنا چاہتا ہو اس جگہ پر یا اس جگہ پر یا اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر، تو مزید لفظ نہیں لکھا جا سکتا ہو، ہاں البتہ فاصلہ نظر آنا چاہیے، جس طرح کہ ہم انگلش کے جو ورڈز ہوتے ہیں اس میں فاصلہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اردو لکھتے وقت اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی میں نے لکھا ہوا ہے، اس پورے پیج پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو تمام جو الفاظ ہیں ان کے درمیان میں ہر لفظ کے بعد فاصلہ نظر آئے گا، تو یہ ایک خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس سے آپ کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے تو وہ آپس میں لفظ مکس ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ تو پہلا پوائنٹ تھا کہ الفاظ کے درمیان میں جو ہے آپ نے مناسب فاصلہ رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم جب اردو لکھتے ہیں تو اس میں سے 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک سرکل والے یعنی دائرے والے الفاظ اور ایک دائرے کے بغیر والے۔ جب ہم نے دائرے والے الفاظ لکھنے ہیں تو اس طرح سے آدھے لائن سے نیچے لکھنے ہیں اور آدھے لائن کے اوپر لکھنے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ سارے اس طرح سے اوپر لکھتے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو اوپر لکھیں گے، ایسے اوپر لکھ رہے ہیں، اور کبھی اس کو آپ جہاں پہ ایسے نیچے لکھی جا رہے ہیں ایسے نہیں ہے، اور کبھی آپ اس طرح سے لکھتے ہیں اوپر سارا لفظ لکھ لیتے ہیں، اور کبھی آپ جو سارے کا سارا جو ورڈ ہے اس طرح سے نیچے لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا،
جب بھی جہاں پہ بھی آپ نے سرکل کے چاہے اس کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی جڑے ہوں، جس طرح سے یہ میں نے رکھیں لکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ پیچھے اور بھی جو ہیں الفاظ ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آدھا سرکل والا جو ورڈ ہے وہ آدھا اوپر ہے اور آدھا نیچے ہے۔ آپ پوری اس پیج میں سے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہوں گے سرکل والے، وہ آدھے لائن کے اوپر ہیں اور آدھے نیچے ہیں، چاہے ان کے ساتھ پیچھے جو الفاظ بھی جڑے ہیں۔ اور خاص یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جب دائرے والے الفاظ ہیں، جب ان کا اختتام ہو تو تقریباً ان میں یکسانیت، عام آنکھ دیکھنے والی ایسے فیل کرے کہ یہ جو ہے یہ تقریباً ایک ہی جو ہے پوائنٹ پہ ختم ہو رہے ہیں، نیچے سے بھی ایک جیسے لگنے چاہیے۔ اوپر سے ظاہر ہے جو الفاظ ہے وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بھی آپ الفاظ کو جوڑنا پڑ سکتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اینڈنگ پوائنٹ جو ہے ان کا وہ ہے جو ہے یکسانیت ہونی چاہیے، ایک جتنا ہونا چاہیے۔ دوسرا چلتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف، دائرے کے بغیر والے الفاظ ہیں، اور یہ دائرے کے الفاظ والے جتنے بھی بغیر الفاظ والے لائن ہیں اس کو آپ نے ہمیشہ دائرے کے بغیر الفاظ کو لائن پر لکھیں، یعنی اس کو آپ نے لائن پر رکھنا ہے۔ جتنے بھی ورڈز آپ کو اس پیج میں نظر آئیں گے، الف ہے، بے ہے، دال ہے، رے ہے، اور بے سے مراد بے کی جتنی بھی اس کی فیملی ہوگی، دال سے مراد دال کی فیملی ہے، رے سے مراد رے کی فیملی ہے۔ ایک ایک سنگل ورڈ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیم کی علیحدہ سے فیملی ہے، سین کی ان کی فیملیز کو نہیں لکھا، ایک ایک ورڈ کو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ ورڈ ہیں جن کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ان کو جو ہے لائن پہ لکھا جائے، لائن سے جو ہے نیچے نہ لکھا جائے۔ اچھا، آگے اصول نمبر اس کا 4 ہے، الفاظ کے اشکال یا سائز تبدیل نہ کریں۔ آپ جب لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں نے الف کو لکھا ہوا ہے تو ایک پہلے اس کو چھوٹا لکھا ہے، پھر اس کو میں نے بڑا کر دیا ہے، پھر اس کو چھوٹا لکھ دیا، پھر اس کو چھوٹا لکھ دیتا ہوں، پھر اس کو بڑا کر دیا ایسے، پھر اس سے بڑا کر دیا ایسے۔ تو ایسے نہیں کرنا، آپ جہاں پہ بھی لکھ رہے ہیں آپ نے ظاہر ہے یہ ان کے درمیان میں جو اردو کی شیٹ ہوتی ہے لائننگ جو سیم ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ جہاں پہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ہاف سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں تک لے کے آنا ہے الف کو، جہاں پہ جب بھی سٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر لینا ہے کہ میں اگر پین سے لکھ رہا ہوں یا مارکر سے لکھ رہا ہوں، مارکر سے تھوڑی سی زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے تو اس کے میں تو اتنا خاص خیال نہ رکھیں، لیکن پین کو لکھتے وقت بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ورڈ چھوٹے بڑے نہیں کرنے، ایک لائن میں جتنی دفعہ وہ ورڈ آیا ہے اس کو سائز سیم ہونا چاہیے، کبھی چھوٹا پھر کبھی بڑا پھر اس سے چھوٹا۔ جب ایسے کریں گے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ تو ہینڈ رائٹنگ میں بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ان کے سائز بھی تقریباً پھر عام آنکھ دیکھنے والی جو ہے اس کو لگے کہ یہ ایک سائز کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ میں نے اس کے بھی اگزامپل دیا ہے۔ 5واں اس کا اصول ہے کہ جب آپ خوبصورت لکھنا سیکھ رہے ہوں تو آہستہ لکھیں۔ اس کی اگزامپل یوں سمجھ لیں کہ جب بھی انسان سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے دن یا پہلی دفعہ بیٹھ کر وہ اس کو سپیڈ سے بھگا لے۔ تو بعض دفعہ ہم ہینڈ رائٹنگ سیکھتے ہوئے اکتا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پھر کیونکہ ہمیں آہستہ لکھنا پڑتا ہے، اب ہم نے ہوم ورک کرنا ہو تب آہستہ لکھیں گے کیونکہ خوبصورت لکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ تقریباً 30 سے 40 ڈیز آپ کو آہستہ لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ کی پریکٹس اس قدر ہو جائے گی تو پھر آپ کی سپیڈ آہستہ آہستہ خود سے بڑھ جائے گی 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ سیکھ رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو سلو ہی لکھنا ہے، اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ سلو لکھیں گے تو اچھا لکھیں گے، اکتانا نہیں ہے، جب اکتا جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر آپ گندا اسی طرح سے لکھیں گے۔ تو رائٹنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ سلو اور لفظوں کی بناوٹ کو سیکھ کر اس کے بعد بھی لکھیں۔ اصول نمبر اس کا 6 ہے کہ الفاظ کو کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے میں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے جو انسان ہوتا ہے یہ الفاظ بھی بولتے ہیں، ان کی جو جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو اس کی ان کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ الفاظ کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ دیکھیں میں نے سین لکھا ہے، اس کو جب ایسے لکھتے ہیں تو یہ شیپ اس کی گر گئی ہے، یہ اس طرف کو جھکی ہوئی ہے، گرا ہوا ہے، اور جب اسی سین کو میں اس طرح سے یہاں پہ ایسے لکھ رہا ہوں ایسے، تو یہ لگ رہا ہے جیسے ایسے سٹینڈ بائی ہے، یہ سٹینڈ کھڑا ہوا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ لفظوں کو گرا کے نہیں لکھنا، اس کے لیے اور لفظوں کو سیدھا کیسے لکھا جاتا ہے اس کے لیے ہم علیحدہ سے ویڈیو تیار کریں گے، تو پھر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ لفظوں کو گرانا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے
کہ آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ لفظوں کو گرا کے نہیں لکھنا۔ آخری پوائنٹ جو ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ جب بچے لکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ وہ نیٹ پہ کام کریں گے تو کہیں گے کلاس ورک پہ جس سر میں نے اچھا لکھا ہے، رف پہ ان کی رائٹنگ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں گندی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ ہے، یعنی آپ نے اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے جہاں پہ بھی جب بھی کہیں پہ بھی لکھنا ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی رائٹنگ ہے ہی ایسی۔ جب اس سوچ کو ختم کریں گے تو پھر آپ اچھا لکھنے والے بن سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ رکھنا کہ میں جو کلاس ورک کرتا ہوں تو تب ٹھیک ہوتا ہے، سر جو ہے ٹیسٹ میں ٹائم کم تھا اس لیے میں جو گندا لکھ دیا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ نے جہاں پہ بھی جب بھی ٹیسٹ ہو، کلاس ورک ہو، ہوم ورک ہو، جب بھی لکھنا ہے تو یہ اس سوچ کو ختم کرنا ہے کہ آپ نے جی میں نیٹ لکھ رہا ہوں یا رف لکھ رہا ہوں، ٹائم کم تھا ٹائم زیادہ تھا۔ جب آپ پریکٹس اتنی کر لیں گے تو پھر آپ جیسے بھی لکھیں گے تو خوبصورت لکھیں گے۔ میں یہ وہ 7 پوائنٹ ہیں جن کے اوپر عمل کر کر آپ جو ہیں وہ انشاءاللہ العظیم اپنی رائٹنگ کو جو ہے وہ درست بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔